سوال: مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ جواب: عالم برزخ میں۔ اگلا سوال: نابالغ بچوں کے گناہوں کی سزا کیا ہے؟ جواب: بچوں کو بچپن کی تکلیفیں ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ اگلا سوال: مسلمانوں پر شراب کب حرام ہوئی؟ جواب: 4 ہجری میں۔ اگلا سوال: اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اگلا سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس کام پر مامور فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا پیغام اور وحی انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے مامور فرمایا۔ اگلا سوال: سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: گھر پر۔ اگلا سوال: جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگلا سوال: حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ اگلا سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنے سال رہے؟ جواب: 33 سال۔ اگلا سوال: اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام کو۔ اگلا سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کی۔ اگلا سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات کی مخلوق آباد تھی۔ اگلا سوال: دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ جواب: دوزخ میں 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ اگلا سوال: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب: دہلی میں واقع ہے۔ اگلا سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حوض کوثر قیامت کے دن کس جگہ لایا جائے گا؟ جواب: میدان حشر میں۔ اگلا سوال: گھر میں کون سا عمل کرنے والے کے جسم میں شیطان داخل ہو جاتے ہیں؟ جواب: باتھ روم میں رونا شیطان کو دعوت دیتا ہے، لہٰذا اس کام سے گریز کریں اور باتھ روم کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا لفظ آیا ہے؟ جواب: سورۃ المجادلہ میں۔ اگلا سوال: وہ کون سی حالت ہے جس میں مسلمان پر ہر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: نماز کی حالت میں۔ اگلا سوال: مرغی کے پنجے کھانے سے کس بیماری سے شفا ملتی ہے؟ جواب: فالج کی بیماری سے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی معجزانہ پیدائش بیان کی گئی ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش قرآن مجید میں سورہ مریم میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے اور یہ ایک عظیم معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ اگلا سوال: کس نبی کی قوم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک چینخ سے ہلاک کر دیا گیا تھا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک چینخ سے ہلاک کیا گیا۔ یہ قوم اپنے نبی کی نافرمانی کرتی رہی اور جب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں شدید آواز سے تباہ کر دیا۔ اگلا سوال: جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے انسان کون ہوں گے؟
جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے انسان ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر سب سے پہلے میں دستک دوں گا اور اللہ کے حکم سے جنت کے دروازے میرے لیے کھولے جائیں گے۔ اگلا سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن اور رات پانی میں تیرتی رہی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دن اور 40 رات پانی میں تیرتی رہی۔ اس دوران پوری دنیا کو سیلاب نے گھیر لیا تھا اور صرف وہ لوگ نجات پائے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اگلا سوال: قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے جس میں 286 آیات ہیں۔ اس سورت میں زندگی کے مختلف پہلوؤں جیسے کہ ایمان، عبادات، معیشت اور معاملات پر تفصیلی احکام دیے گئے ہیں۔ اگلا سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کس قیمت پر غلاموں کے بازار میں بیچا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں 20 درہم کے عوض غلاموں کے بازار میں بیچ دیا تھا۔ یہ عمل انہوں نے حسد اور نفرت کے تحت کیا، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد میں عزت اور بلند مقام عطا کیا۔ اگلا سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سا عمل میزان میں رکھا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کو میزان میں رکھا جائے گا۔ اگر نماز درست اور کامل ہوگی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر نماز میں کمی ہوگی تو باقی اعمال میں بھی نقص ہوگا۔ اگلا سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے بات کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ یہ مقام اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان خصوصی ملاقات کا تھا۔ اگلا سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کو کس بیماری میں مبتلا کیا گیا اور ان کا علاج کیسے ہوا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک طویل عرصے تک شدید جلدی بیماری میں مبتلا کیا گیا اور وہ صبر کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے پاؤں سے زمین پر ضرب لگائیں اور وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا جس کے پانی سے وہ شفا یاب ہوئے۔ اگلا سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے کیا سوال کیا تھا؟ جواب: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ کیا تو زمین میں ایک ایسا مخلوق پیدا کرے گا جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ نے جواب دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو علم عطا کیا جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اگلا سوال: کس پیغمبر کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر آئیں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے تاکہ دجال کو شکست دیں اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں۔ اگلا سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو کون سی خاص طاقتیں عطا کی گئیں؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خاص طاقتیں عطا کی تھی جیسے کہ جنات اور ہوا پر حکومت، پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنا اور ایک عظیم شان تخت جس سے وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کر سکتے تھے۔ اگلا سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ان کا روزانہ رات کو تہجد کی نماز پڑھنا اور دن میں ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا تھا۔ اللہ نے ان کے دل کو اپنے ذکر سے بھر دیا تھا اور وہ بہت عمدہ آواز میں سبحان کی تلاوت کرتے تھے۔